کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ اس میٹنگ میں نہیں آئے. آپ کے وزیر داخلہ روٹ کے اطلاعات ہیں, مطلب میں کہیں پیکا میں ہی نہ پکڑی جاؤں, خبریں ہیں کہ وہ بھی نہیں آئے, اور نہیں آئے وہ تو نظر بھی آیا کہ نہیں. تو کیا یہ پھر کس آپ نے سنجیدہ لیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما مین بہت بہت شکریہ آپ کے تمام تر اس پورے ڈسکورس سے. یقین جانیں کہ مجھے ایک تو ان کی آج عدم موجودگی پی ٹی آئی والوں کی کہ اتنے اسپیشل جو ایک میٹنگ کنوین کی گئی تھی اس کے لیے یہ نہیں پہنچے, جو ان کیمرہ پروسیڈنگز تھیں, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. کیونکہ کسی شخص کی ذات, کسی شخص کی سیاست, کسی شخص کی سیاسی جو جماعت ہے وہ پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. 2014 میں بھی آپ کو یاد ہوگا, بڑا اچھا انہوں نے ابھی بتایا کہ جب آپریشن ضرب اسب تھا تو اس وقت بھی شروع میں سپورٹ کی تھی عمران خان صاحب نے, اس کے بعد پھر بیک آف کر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کا معاملہ ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ آن ریکارڈ ہے بات, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں ساری بات پہ ہی آ رہا ہوں, تمام باتوں پہ آ رہا ہوں. آج مجھے افسوس ہوا, میاں صاحب کے نہ آنے کا میرے بھائی فیصل جو ہے, مجھے ان کی باتیں سن کے افسوس ہوا. یہ کہیں سے بھی پاکستانیت نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میں واقعتاً جس طرح آپ نے, مجھے سند چاہیے, میں آپ کو کوئی سند نہیں دے رہا, عوام اور قوم آپ کا موازنہ خود کر رہی ہیں. میں سوال پوچھتی ہوں بیرسٹر صاحب, آپ اپنی گورنمنٹ کا جواب دیں. میں اپنی گورنمنٹ کا ہی جواب دے رہا ہوں. آپ کے وزیر داخلہ بلوچستان کے اجلاس میں نہیں ہے, وہ آج کے اجلاس میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس ہاؤس میں وہ آئیں. میں آپ کو بتا کیا ان کے لیے کیا نواز شریف کی پارٹی جو ہے, نہیں ایک سیکنڈ, نواز شریف سے بہتر کوئی اور شخص نہیں تھا آج کے اجلاس کے لیے. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آپریشنز ضرب اسب اور رد الفساد اس کی لیڈرشپ کے اندر ہوئے ہیں. اور اسی نواز شریف نے آپ کے جو ایٹمی قوت اس ملک کو بنایا ہے 1998 میں, جو آپ کے دھماکے کیے ہیں, اٹامک پاور بنایا پاکستان کو, نیوکلیر پاور بنایا, تو اسی نواز شریف نے بنایا ہے. آج نواز شریف کی پارٹی, اس کے بھائی جو وزیر اعظم پاکستان ہے اور ان کی بیٹی جو وزیر اعلیٰ پاکستان ہے, ان کی گائیڈنس اور لیڈرشپ کے اندر میری ذاتی رائے ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. ان سے معقول اور تجربہ کار انسان یا شخص اس میٹنگ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا جس نے اتنی 3 ٹینیور دیکھے اور تمام آپریشنز. لیکن وہ ریپرزینٹڈ ہیں اپنی پارٹی کے تھرو, وہ ریپرزینٹڈ ہیں اپنی سی ایم کے تھرو اور پی ایم کے تھرو. اب یہاں پہ دیکھیں نا, یہاں پہ ان کی گائیڈنس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں آپٹکس ہوتے ہیں, آپ درست کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو ہونا چاہیے کے لیڈر ہیں کہ ان کو, میری ذاتی رائے ہے, میں نے کہا آپ کو, میری ذاتی رائے ہے ان کو ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کی پارٹی ان ریپرزینٹڈ نہیں ہے ان لوگوں کی طرح. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کا ویو کیا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کا ویو بتا دیا کہ عمران خان ہوگا تو پاکستان ہوگا, عمران خان ہوگا تو ملک کی سالمیت ہوگی, عمران خان ہوگا تو ملک کا وقار ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا. ملاقات کرا دیتے, یہ کون سا مشکل. یہ دیکھیں, یہ بچوں والی ضد ہے نا. یہ مجھے بتائیں کہ ان کی پارٹی جس طرح راؤف کلاسرا صاحب نے کہا کہ وہاں پہ وہ ان کے بانی ہیں, ان کے لیڈر ہیں, اگر آپ ان کی 5, 10, 15 آدھے گھنٹے کے لیے سنڈے کو آپ کھلوا سکتے ہیں 7:30 بجے, تو آج کھلوا دیتے ہیں. بالفرض میں یہ بات مان دیتا ہوں, بالفرض ملاقات بھی ہوگی, ملاقات کے بعد بھی اگر جوائن نہ کرتے, کیونکہ ملاقات جب ان کی ہوئی تو انہوں نے کہا بہت اچھا کیا کہ تم لوگ نہیں گئے اور ایسے اجلاس میں نہیں پہنچے. آج ملک کی سلامتی, ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بات تھی, اتنے بڑے جو ایک بریفنگ دی گئی تھی, ان کیمرہ بریفنگ, اس پہ آتے بالکل سوال کرتے. ادھر سے تو کہتے ہیں کہ جی خط لکھا ہے, ایک طرف سے خط لکھ رہے ہیں, دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جواب نہیں آ رہا, پھر تیسری طرف کہتے ہیں کہ ہمیں. اب یہ دیکھیں کنڈیشنز اگین بات کی کہ 5 دن سے ان کو اخبار نہیں دی. جھوٹ پہ جھوٹ, میں متواتر طور پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کی مشین ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تمام پٹیشنز تھیں وہ جو کلب کر دی گئی ہیں, ان کے اسی جھوٹ کو سیاہ و سفید دیکھنے کے لیے کہ یہ بات اگر سچ کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, تو منظر یہاں پہ آ جائے گی. محسن نقوی صاحب کی آپ نے بات کی, اخبار پہنچ رہے ہیں ان تک, تمام فیسلٹیز مل رہی ہیں, تمام چیزیں مل رہی ہیں, وکلاء کی میٹنگز ہو رہی ہیں, فیملی ممبرز کی میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ ڈرامہ اور دھوکہ ہے, یہ ڈرامہ اور دھوکہ ہے. آپ کی ملاقات ہوئی, علیمہ خان صاحبہ کی ہوئی, تو پھر کس کی ملاقات نہیں ہوئی؟ پھر باہر آ کے جو ایک محسن نقوی صاحب ملک سے باہر ہیں, محسن نقوی صاحب ملک سے باہر ہیں. چلے یہ وضاحت آپ نے دی, ورنہ یہ کہیں وضاحت نہیں.
देखिए वो उनकी जो भी कमिटमेंट है, हाँ, पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ यही है ना, वो बीएलए के सिंपथाइजर हैं, वो नहीं है से बाहर हैं। आज वो मुल्क वापस आ चुके हैं। इस क्राइटेरिया पे तो बीएलए के सिंपथाइजर हुए वो। देखिए सिंपथाइजर की बात नहीं है, आई थिंक देखिए ये किसी और तरफ बहस को लेके जा रहे हैं। मगर वजीर दाखिला के लिए होना एक अलग, फिर वो भी एक दूसरी किसी की कोई ऐसी मसरूफियत है जो आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अगर अंडरस्टैंड करनी चाहिए, तो फिर इससे ज्यादा बहस में नहीं। आपने अच्छा कि वजाहत कर दी कि वो मुल्क में ही नहीं थे इसलिए हुआ।